أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم يا رسول الله انظرها لنا يا رسول الله انظرها لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر من مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان چپ نہ رہے، مل کے محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نہایتی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کریم حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنا کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ شوال المعظم کا مہینہ اور اس کا آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے، اور اسی ماہ مبارک کی 15 تاریخ کو ایک غزوہ جو مدینہ المنورہ کے بالکل قریب غزوہ احد ہوا 15 شوال المعظم کو، جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور لاڈلے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ تو آج اس بڑے مختصر وقت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان کا ذکر کریں گے، سنیں گے، اس لیے تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کے پیارے محبوب بھی راضی ہو جائیں۔ کیونکہ یاد رکھیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر ان کے پاس جا کر ان کی قبر انور پر جا کر فاتحہ پڑھیں، قرآن خوانی کریں، پھر دعا کریں، محبوب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں حضرت امیر حمزہ کا، جو بھی دعا کریں گے اللہ اپنے محبوب کے صدقے دعا قبول فرمائے گا۔ اس لیے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا جان سے بڑا پیار تھا اور رضائی بھائی بھی تھے، کیونکہ جس ماں کا دودھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی حلیمہ سعدیہ کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی پیا ہے۔ اور دوسری ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ حضرت صہیبہ جو لونڈی تھی تو اس کا بھی دودھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیا ہے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا حضرت امیر حمزہ سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ تو ابھی تک آپ نے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو آپ کا نام مبارک اس وقت بھی حمزہ تھا، تو جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر بھی آپ کا نام مبارک حمزہ ہی رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیر اعمام حمزہ، میرے تمام چچوں سے سب سے زیادہ جو میرے لاڈلے چچا ہیں وہ میرے چچا حضرت امیر حمزہ ہیں۔ میں حمزہ سے بڑا پیار کرتا ہوں، اور حضرت امیر حمزہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا پیار کرتے تھے۔ وہ حضرت امیر حمزہ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا مختصر اور جامع ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کہیں باہر، کیونکہ آپ کو شکار کا بڑا شوق تھا، آپ شکار پر گئے تو آپ کا یہ معمول تھا کہ جب شکار سے واپس آتے تو کعبہ شریف کا طواف کرتے، پھر اپنی نکرانیوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے۔ آپ کی بہت زیادہ نکرانیاں تھیں، آپ ان کے پاس بیٹھتے اور جو شکار کے واقعات ہوتے وہ آپ بتاتے کہ میں نے شکار ایسے کیا ہے، اپنی بہادری کے قصے اپنی نکرانیوں کو سناتے۔ تو ایک دن کیا ہوا، آپ نے کعبہ شریف کا طواف نہیں کیا، اپنے گھر آئے تو ایک نکرانی کہنے لگی کہ اے حمزہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ آپ کے کیا لگتے ہیں، ان سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تو حضرت امیر حمزہ ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو فرمانے لگے وہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں، میرے بھتیجے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کیسا پیار ہے، کیسی محبت ہے؟ آپ نے کبھی ان کا حال پوچھا ہے؟ آج میں نے دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا سے اپنے گھر سے نکل کر کوہ صفا کی طرف جا رہے تھے تو ابو جہل آیا، اس نے آپ کے بھتیجے کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اتنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ظالم نے تکلیف دی کہ میرے آقا کے سر مبارک سے خون نکلنے لگا۔ جب حضرت امیر حمزہ نے یہ بات سنی تو آپ نے کمان نہیں رکھی، تیر نہیں رکھا، فوراً کھڑے ہو گئے، اور بڑے بڑے کافر ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے کافر حرم کعبہ میں موجود تھے۔ تو حمزہ بھی کعبہ شریف پر تشریف لائے حرم کعبہ کے اندر، تو جب وہاں پہنچے تو سارے کافر تھے، آتے ہی ان سے کوئی گفتگو بھی نہیں کی، نہ ہی کعبہ شریف کا طواف کیا ہے۔ آ کر ابو جہل کے سر میں کمان ماری، اس کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔
تو وہ سارے کافر ہکا بکا رہ گئے، سوچنے لگے، بڑے حیران ہو گئے کہ آج کیا بات ہے، حمزہ تو پہلے آتا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، کعبہ شریف کا طواف کرتا تھا، آج خلاف معمول کم کر دیا تو وہ بھی ابو جہل کا سر پھاڑ دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت حمزہ فرمانے لگے، اے ابو جہل، آج جو میں نے تیرے ساتھ یہ کام کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ تو پہلے بھی جانتا تھا، اب پھر جان لے، میرا اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھتیجے کا معاملہ، وہ جو بات کرتا ہے وہ حق بات کرتا ہے، تو نے آج انہیں تکلیف پہنچائی ہے، آج کے بعد ان کے اوپر انگلی نہ اٹھانا، ان کا بال بھی ونگا نہ کرنا، اگر تو نے ان کو کبھی بھی کوئی تکلیف دی تو میں حمزہ تجھے زندہ رہنے کا حق تجھ سے چھین لوں گا، یاد رکھنا ابو جہل، آج کے بعد میرے بھتیجے محمد کی طرف انگلی اٹھا کے بھی نہ کرنا، اور یاد رکھ جو وہ پیغام دے رہے ہیں اللہ اور اپنی رسالت کا پیغام دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، میرے دل میں وہ پیغام پہنچ رہا ہے، میں بھی وہی اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں۔ تم سوچو گے کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا، میں بیٹھنے نہیں آیا، میں نے یہی آج سے ارادہ کیا ہے، وہ جو پیغام دے رہے ہیں، ادھر ابو جہل کا سر پھاڑ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امیر حمزہ جاتے ہیں تو جا کر حال بھی پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے بھتیجے محمد، اب آپ خوش ہو جائیں، اب آپ خوش ہو جائیں۔ تو میرے آقا فرمانے لگے، چچا کس بات پر خوش ہو جاؤں؟ تو حضرت حمزہ کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، آج میں نے تمہارا بدلہ ابو جہل سے لیا ہے، تجھے اس نے تکلیف پہنچائی ہے تو میں شکار سے واپس آیا، مجھے ایک نکرانی نے بتایا، میں نے جا کر اس کا سر پھاڑ دیا، خون کا فوارہ بھی نکل گیا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے، مقام دیکھیے، کمال دیکھیے، میرے آقا فرمانے لگے، چچا ایسے میں خوش نہیں ہوں گا، ایسے میں خوش نہیں ہوں گا۔ بیٹے بھتیجے کیسے آپ خوش ہوں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تم میرا بدلہ لے کے آئے ہو اس سے میں اتنا راضی نہیں ہوں گا، میں اس سے راضی ہوں گا کہ چچا تو کلمہ پڑھ کے میری غلامی اختیار کر لے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کلمہ تو محبوب کا پڑھتے ہیں، لیکن جب تک اپنا بدلہ کسی سے نہ لے لے ہمیں سکون نہیں ملتا، لیکن مزہ تو تب ہے جب کسی سے بدلہ لینا ہو تو بدلہ لینے کی طاقت بھی ہو تو پھر بھی اللہ تعالی کی رضا کے لیے بندہ معاف فرما دے، اس بات کا زیادہ مزہ آتا ہے۔ بندے کے پاس طاقت بھی ہو، بدلہ لینے کا حق بھی رکھتا ہو تو پھر بھی کیا کرے؟ بدلہ نہ لے، کیا کرے؟ معاف کر دے، تو اس سے اللہ اور اس کے محبوب بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ تو ادھر دیکھیے، ایک کافر ہے جس نے میرے محبوب کو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن یہ کافر بھی نہیں، مکے کے کافروں کا سردار ہے اور اس امت کا وہ فرعون ہے۔ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ چچا تو نے بہت اچھا کام کیا ہے، میرا بدلہ لیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، نہیں، میں اس سے خوش نہیں ہوں کہ تو میرا بدلہ لے کے آیا ہے، میں تجھ سے اس وقت خوش ہو جاؤں گا جب تو میرا کلمہ پڑھ کے میرا غلام بن جائے گا۔ تو دوستو حضرت توجہ فرمائیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے پیارے تے لاڈلے چچا جان عرض کر دینے، سونیا پھر مہربانی فرماؤ مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو، مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، چاچا جان پڑھیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان
محمد عبدہ و رسول. حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی دے اندر آ گئے نے. حضرات محترم اس مقام تے سلطان باہو سلطان العارفین سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم اٹھایا کمال کر دیتا ہوں. آپ کی فرماندے نے کلمے نال میں دوتی تے کلمے کلمے میرا پڑے جنازہ تے کلمے گوری سوائی بہشتی جانا کلمے نال بہشتی جانا تے کلمہ کرے صفائی میں قربان اونا تو میرا مرشد باؤ میں قربانی اونا تو میرا مرشد باؤ جنا صاحب آپ پلائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے چچا جان نے کلمہ پڑھ لے آئے. اے او چچا جان نے جنہاں دے بہادری دے بڑے چرچے نے. کافراں دے اندر پہلے حضرت امیر حمزہ دی بہادری دے چرچے نے, ادھر عمر دے بڑے چرچے نے. اج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی دے اندر حضرت امیر حمزہ آئے نے. آپ نے 39 نمبر تے کلمہ پڑھے آئے. 39 نمبر تے کس نے کلمہ پڑھے آئے؟ حضرت امیر حمزہ نے. اور 3 دن تو بعد 40 نمبر تے جس ہستی نے کلمہ پڑھے آئے انہوں عمر فاروق آکھدے نے. انی ڈلی سبحان اللہ نہیں, ذرا محبت نال بولیا کرو. ادھر حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لے آئے. ادھر 3 دن تو بعد عمر پاک بھی ننگی تلوار ہاتھ دے اندر نے, بہن اور بہنوئی بھی نال نے. دار ارقم دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کے لوگوں نے دعوت دے رہے نے. اجے اعلان دعوت نہیں دیتی جا رہی. لوگوں نے دسیا سونے کملی والے عمر آ رہے آئے. میرے آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو, اج عمر اپنی مرضی نال نہیں آیا, آج عمر نو بلایا گیا ہے. آج عمر نو بلایا گیا ہے. حضرت امیر حمزہ نو دسیا گیا, پیر بھائیاں نے دسیا ہے پیارے امیر حمزہ عمر آ رہا ہے ننگی تلوار ہاتھ دے اندر ہے. آپ نے فرمایا پریشان ہونے دی ضرورت نہیں ہے, تسی بھی جان دے ہو میں شیر خدا بھی ہاں تے شیر مصطفیٰ بھی ہاں. میرے پیر بھائیوں پریشان ہونے دی ضرورت نہیں ہے, میں شیر خدا بھی ہاں تے شیر
مصطفیٰ بھی ہیں، پریشان نہ ہو، اس تے ایک حدیث مبارکہ سناواں گا، مزہ آ جائے گا، ذرا محبت نال کہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاماں نے پیر بھائیوں نے دسیا، پیارے امیر حمزہ عمر آ رہا ہے، آپ نے فرمایا اگر اچھے ارادے نال آ رہا ہے تو پھر خوش آمدید، اگر برے ارادے نال آیا تے اپنی تلوار نال نہیں، عمر دی تلوار ہوے گی، عمر دا سر دن تو جدا کر دیاں گا، لیکن عمر پاک آئے نے محبوب دی غلامی اختیار کیتی ہے، عمر پاک نے کلمہ پڑھیا، حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھیا ہے، ہن الاعلان حضرت عمر فاروق آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے، سونےو کملی والے اسی سچے آنا، سونے اسی سچے آنا۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہاں عمر اسی سچے ہاں، عرض کیتی آقا پھر چلو کعبے دے اندر، چلو حرم کعبہ دے اندر، ہن ویکھدے ہاں جیڑا جرری پہلوان ساڈے سامنے آئے، آقا میں نال ہن جیڑا کافر سامنے آئے گا او دا سر تن تو جدا کر دیواں گا۔ امام الانبیاء نے دو صفاں بنائیاں نے، ایک دا امیر حضرت امیر حمزہ نو بنایا ہے، دوسری دا امیر عمر فاروق نو بنایا ہے۔ ادو میرے آقا نے لقب عطا فرمایا حضرت امیر حمزہ، اور عمر پاک نو فاروق دا لقب عطا فرمایا ہے۔ حضرات محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جدو عرض کیتی آقا ہن اسی میں کلمہ پڑھ لیا، آقا اسی سچے آنا، میرے آقا نے فرمایا ہاں عمر اسی سچے آں تے آقا پھر چلو حرم کعبہ، آقا سچے آں تے پھر چھپ کے عبادت کیوں، ہن تے جا کے کھلے عام عبادت کر دے ہاں، ویکھاں گے آقا جیڑا آئے گا دا سر تن تو جدا کر دیواں گے۔ میرے اسلام لانے سے چھپ کر کیوں عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑیں گے آج کعبوں میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، آقا اڑا دوں گا میں سروس کا کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو آقا اڑا دوں گا میں سروس کا کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو۔ تو دوست حضرت توجہ ہے، ہمارا آخری حدیث مبارکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مستدرک امام حاکم دے اندر اے حدیث مبارکہ موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے نے، مینوں اللہ دی قسم ہے جے دے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان جے دے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان اللہ دے نزدیک ساتویں آسمان تے میرے چچا جان حضرت امیر حمزہ دا نام اسد اللہ تے اسد رسول لکھے ہویا ہے، اسد اللہ اور اسد رسول لکھے ہویا ہے۔ حضرات محترم اے دا معنی ہے کہ حضرت امیر حمزہ دا نام ستویں آسمانہ تے لکھے آئے، حضرت امیر حمزہ اللہ دے بھی شیر نے، محمد مصطفیٰ دے بھی شیر نے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے بھی شیر نے اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بھی شیر نے۔ جس طرح عمر پاک دی بہادری دے چرچے سی نا، کافر ڈردے سی، آپ دی بہادری دے بھی بڑے چرچے سی۔ آپ غزوہ احد دے اندر آپ نے شہادت نوش فرمائی، اور آپ دی شہادت دا واقعہ بہت ہی دردناک ہے، جڑا بیان تمہیں باہر ہے۔ میں خود سرکار دے غزوات پڑھدا رہا، میرے پاس کتاب موجود ہے، جدوں میں واقعہ غزوہ احد دا پڑھیا
تے میں پڑھدے ہی میری اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے جو اس غزوات دے اندر ہویا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا جان حضرت امیر حمزہ غزوہ احد دے اندر شہادت نوش فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اساں سارے انو امام الانبیاء دے سبز گنبد دی زیارت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ محبوب دے پیارے تے لڈلے چچا جان حضرت امیر حمزہ دی قبر انور تے جا کے قرآن پاک دی تلاوت درود و سلام پڑھن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔